ہم اسے فیمنزم کیوں کہتے ہیں، اسلامک رائٹس کیوں نہیں؟ مجھے پتہ ہے اسلام نے عورت کو کسی بھی موومنٹ کے آنے سے پہلے رائٹس دیے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو اس دور میں کسی بھی تہذیب نے نہیں دیا تھا، اور یہ حقوق اللہ نے دیے ہیں، انسانوں کا احسان نہیں ہے۔ جب میں فیمنزم کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسلام کو بھول گئی ہوں، نہیں، یہ لفظ میرے لیے ایک دروازہ ہے، ایک زبان ہے جسے دنیا سمجھتی ہے، گلوبل لینگویج۔ یہ زبان مجھے ہر کونے کی عورت کے ساتھ کندھا ملانے کا حق دیتی ہے۔ اس زبان میں اپنی کہانی سنا بھی سکتی ہوں اور ہر طبقے، ہر علاقے، ہر مذہب کی عورت کی کہانی سن بھی سکتی ہوں۔ تو اسی لیے فیمنزم میرے لیے ایک برج ہے، ایک اجتماعی آواز۔ مغرب کی اندھی تقلید نہیں ہے، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا، فیمنزم روٹڈ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ۔ دیکھیں، ظلم ہر جگہ ایک جیسا نہیں لگتا، عورت کی مشکلات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ میں صرف پاکستان کی مثال دوں گی، یہاں مختلف طبقے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طبقے کی عورت کی مشکلات الگ ہیں۔ ایک ورکنگ ویمن کا فیمنزم ایک ہاؤس وائف کے فیمنزم سے مختلف ہے، اس کے مسائل الگ ہیں، اس کے ساتھ ناانصافیاں الگ ہیں، اور ایک امیر گھر کی عورت کے مسائل ایک غریب گھر کی لڑکی سے الگ ہیں۔ اگر میں کشمیر کی عورت کی بات کروں تو اس کے زخم، اس کے اوپر ہوئے ظلم پاکستان کی باقی عورتوں سے الگ ہیں۔ بلوچ عورت کا درد بالکل مختلف ہے، اس کی فیمنزم بالکل مختلف ہے۔ اور اگر مائنورٹیز کی بات کریں، پاکستان کی ہندو اور مسیحی لڑکیوں کو ان مسائل اور ان مظالم کا سامنا ہے جو پاکستان کی مسلمان لڑکی کے حصے میں نہیں آتے، لیکن ان سب کو ایک دھاگے نے باندھ رکھا ہے، ظلم۔ شکلیں مختلف ہیں مگر زہر ایک ہی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان حقوق کو ہمیشہ اپنی سہولیت کے لیے مروڑ کر پیش کیا۔ عورت نے جب اپنا حق یاد دلایا تو اسے خاموش کرا دیا گیا، جب اس نے ظلم پہ سوال اٹھایا تو اس پہ گستاخی کا الزام لگایا۔ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، پاکستان از ناٹ این اسلامک اسٹیٹ۔ ہمارا نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں اسلام کے نام پر ہی دی تھیں، لیکن یہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں دیٹ فرام ڈے ون اسلام کے نام کو صرف استعمال کیا گیا ہے عوام کو موبلائز کرنے کے لیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب میں اسلامی حقوق کی بات کرتی ہوں تو فوراً کہا جاتا ہے پہلے تم اسلام تو پوری طرح فالو کرو، حجاب تو صحیح سے پہنو، پھر حقوق مانگو، یعنی میرے کپڑے، میرا حلیہ، میری خامیاں میرے سوال کا جواب بن جاتے ہیں۔ اگر اسلام واقعی ویسا دیا جاتا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن آپ نے وہ خلا چھوڑ دی ہے، اس لیے میں یہ زبان اختیار کرتی ہوں۔ تو لفظ سے مت گھبرائیں، ظلم سے گھبرائیں۔